تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ کل میٹنگ میں کافی گرما گرمی ہوگی اور جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں بالکل وہ زیر غور ہیں، لیکن ہوگا کچھ نہیں، نہ استعفے آئیں گے، دھمکیاں آئیں گے، نہ چیف منسٹر کا، اسی کے اوپر مزید ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت ٹی وی میں خوش آمدید۔ گلگت ٹی وی میں آج ہم آپ سے جن چیزوں کا تذکرہ کریں گے، جس چیز پہ آج بحث ہوگی، وہ حالیہ صورتحال جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس پہ آج ہمارے ساتھ دو سینئر صحافی ہیں، ایمان شاہ صاحب اور شبیر میر صاحب۔ ان دونوں سے آج اس تازہ ترین صورتحال پہ ان سے بات بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بے نظیر انکم سپورٹس کے جو حالیہ جن بندوں کے نام آئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹس کے پروگرام کے جو ہے پیسے کھائے تھے اور ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے شبیر میر صاحب سے بات کریں گے۔ شبیر میر صاحب، الیکشن کمیشن کا نیا نوٹیفیکیشن آیا، پورے گلگت بلتستان میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل دیکھیں جی، ایک دم سے میں کل جب نوٹیفیکیشن آیا تو میں خود حیران تھا کہ اتنی زیادہ ہلچل مچ گئی ہے اور ہر طرف یہی ایک موضوع بحث تھا کہ جی جو گورنمنٹ ہے 5 سال مکمل کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ اب ہر طرف یہی بات تھی، بعض خوشی میں کہہ رہے تھے کہ جی اب ان کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا کر سکیں گے، اور بعض طرفوں سے وہ جو ایک قسم کا ہمدردی کا بھی عنصر شامل تھا کہ نہیں جی ان کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ دونوں میں ملے جلے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ تو ہونا تھا۔ دیکھیں الیکشن اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا، جہاں پہ کیس پینڈنگ تھا، پچھلے دنوں وہاں سے ججمنٹ جو آئی ہے اس کے تحت یہ سارا ہوا ہے، یعنی الیکشن ایکٹ کی ایکسٹینشن اور پلس آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے۔ تو ظاہر ہے اب ہمارے پاس میرے خیال میں میکسیمم 1 مہینہ رہتا ہے، تو 1 مہینے سے ظاہر ہے اب حکومت کو آپ ابھی نہیں روکیں گے ایز پر لا۔ تو یہ آخری مہینے تو وہ ہوتے ہیں جو ہماری زبان میں شناہ میں کہتے ہیں کہ بلادن تھے، تو اس میں تو یہ بلادن یعنی بہت زیادہ وہ کام کریں گے جو کہ ان کے فائدے کے ہوں گے۔ جو مدیشہ آیا تھا 10 دسمبر 2009 کو حلف برداری ہوئی اس کی، اور 10 دسمبر 2014 پورے 5 سال مکمل کر کے وہ چلے گئے۔ ان کے تو اختیارات کسی نے سیز نہیں کیے۔ وہ آخری جو دن تھا 10 دسمبر 2014 اور اگلے دن 11 دسمبر 2014 کو نگراں وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا۔ رات 12 بجے تک مہدی شاہ اسی طرح کے چیف منسٹر تھے جو 10 دسمبر 2009 کو تھے۔ اس میں دو رائے ہیں شاہ صاحب، مطلب اس پہ بحث کی بہت گنجائش ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہمیں تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو اتنے ایمرجنسی میں کیا گیا یا لوگ جو ہے جس سے شاک ہو گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی سطح پہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ ایک کم دیکھ رہے تھے گلگت بلتستان میں تعمیر ترقی کا جو تیزی سے ایک پیا چل رہا تھا، روڈ میٹل ہو رہے تھے، اچانک وہ سسٹم سارا رک گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام پہ جو ہے اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو وہ روڈز کا میٹل ہونا، بلڈنگز کا بننا اور روٹین کے معاملات کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ سیاسی حکومتیں ہوں نہ ہوں، اس کا ایک اپنا ریاست کا ایک نظام ہے۔ اس کے طرح ایسا نہیں ہے کہ حفیظ کے اختیارات سیز ہوئے تو سارے کام رک جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کے پراپر اینول ڈیولپمنٹ کا جو بھی سسٹم ہے، اس کے تحت جو سکیمیں اب اینڈ کی طرف جا رہی ہیں وہ تو اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ جو ہوا ہے میرے خیال میں کل جو چیف الیکشن کمشنر کے آفس سے الیکشن کمشنر نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، دستخط الیکشن کمشنر کے ہیں، اس کو میں نے ڈیٹیل میں پڑھا، اور میں نے پھر الیکشن رولز 2017 جو ایکسٹینٹ ہو گئے ہیں یا اڈاپٹ کیا گیا ہے جی بی کے اندر، وہ بھی میں نے دیکھے۔ مجھے ایک جو چیز نظر آئی کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ 3 ایشوز تھے جس کے اوپر کوئی صورتحال بننے جا رہی تھی، ایڈمنسٹریشن ورسز صوبائی حکومت یا ایڈمنسٹریشن ورسز چیف منسٹر۔ اضلاع کے حوالے سے چیف منسٹر نے کہا تھا جی کہ ہر صورت ڈپٹی کمشنرز جائیں گے۔ بلدیاتی فنڈز کا ایشو آ رہا تھا کہ 1 ارب 5 کروڑ کے جو ان کے اینول ڈیولپمنٹ کو انہوں نے شفٹ کیا تھا اس کو محکمہ بلدیات گلگت بلتستان کو، اس پہ انتظامیہ کو بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں۔ ٹھیک، اپائنٹمنٹس کے اوپر ایشوز آ رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ مجھے نظر آیا نا، اضلاع میں 4 اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کی تقرری تھی۔ اس سے ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی تھی ایڈمنسٹریشن اور چیف منسٹر کی۔
चंद रोज़ कबल मेरी यहाँ चीफ सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई और वो 1-on-1 मुलाकात थी। ठीक। वो उसका 90 हिस्सा जो भी है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। तो जो थोड़ी सी मैं बात कर सकता हूँ कि मुझे वहीं से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि सूरत हाल आगे कुछ ख़राब होने जा रही है। अब इस सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब होने, बदमज़गी ज़्यादा होने से बचाने के लिए तरीक़ा ये इख्तियार किया गया, जो गुंजाइश बनती है इलेक्शन रूल्स 2017 में कि इलेक्शन के इनकाद से 6-7 महीने पहले किसी भी हुकूमत के इख्तियारात वो सीज़ कर सकते हैं। इसके वजूहात वैसे क्या इसमें? मैं वजूहात वही बता रहा हूँ ना। मसलन अगर चीफ मिनिस्टर उस दिन जो हमारी सीनियर चंद सहाफ़ियों की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो गई 3 दिन पहले, उसमें चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इजला में डिप्टी नोटिफिकेशन तो हो गया है, नोटिफिकेशन का अमल दरामद है 4 अजला के अंदर। अब नोटिफिकेशन क्या है, 4 अजला बन गए हैं। बिल्कुल। अमल दरामद क्या है, 4 अजला के अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना है। सो अब एडमिनिस्ट्रेशन को भेजने के लिए ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को कहना है, चीफ सेक्रेटरी ने सर्विसेज को कहना, सर्विसेज से बाज़ाब्ता तौर पे नॉमिनेट होने हैं कि फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर दारिल जाएगा, फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर तांगीर जाएगा। ये जो इशू था ना, ये सबसे बड़ा इशू था। एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही थी कि ये जो इजला का जो नोटिफिकेशन हुआ है या इजला का जो ऐलान हुआ है उसमें कोई काफ़ी चीज़ें उसमें, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो बता रहे थे कि ये जो है ना काफ़ी हद तक खिलाफ वर्जी हो गई है और उसको ठीक किए बगैर हम इस पर अमल दरामद नहीं करा सकते। सो ये एक इशू है जिसकी वजह से अभी वो इन्होंने हल ये निकाला कि इख्तियारात ही वापस लिए जाएँ ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी वाली है। अच्छा शबीर मीर साहब, हाँ हालिया दिनों जो सूबाई गवर्नमेंट और हमें एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा जो एक तनाव नज़र आया, हम समझ सकते हैं कि क्या ये उसकी कड़ी हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में तो 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं, कम से कम मेरे लिए। एक तो ये है कि देखें, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं ना, गवर्नमेंट जो भी होती है उसकी ये कोशिश होती है कि वो ऐसे इक़दाम करें कि जिससे इलेक्शन फेवरेबल हो उनके लिए। मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं या बाज़ ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो आखिरी लम्हों में ले जाके वो देते हैं आवाम को, ताकि वो मेमोरी फ्रेश रहे और लोग याद रखें जब इलेक्शन हो तो कि जी ये काम भी फ़लाँ ने किया था, ये काम भी फ़लाँ ने किया था। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं आम तौर पे। तो इसमें मुझे ये लगता है कि ज़्यादा डिटेल में मैं चूँकि कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरी बल्कि 2 लॉयर से बात हो रही थी, अमजद एडवोकेट और औरंगज़ेब से, तो उनका भी ये कहना था कि ये एज़ पर लॉ है। देखें, क्योंकि ये इस वक्त हुकूमत के इतने इख्तियारात रोकना ज़रूरी थे ताकि इससे ये आने वाले इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज ना हो सकें। तो ये चल रहा है। लेकिन इसमें तो ईमान शाह साहब ने, जैसे पहले हमारे शाह साहब ने फरमाया कि मेहदी शाह दौर हुकूमत में भी तो यही इख्तियारात थी, यही चीज़ें थी, क्या वो इतने उसको तो कभी ख़त्म नहीं किया गया? क्या वजूहात हो सकती हैं उसके ऊपर? हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीछे जाके दोबारा अगर ईमान शाह साहब ने देखा हुआ है तो मुझे शक नहीं है, फिर यही होगा। वो जो बाज़ लोग अब भी मुझे ये शक दिला रहे हैं, उनका भी ये कहना था कि उनको तो 3 महीने पहले वो जो मखसूस पावर जोन से उठा लिए गए थे और चंद एक थे अनगोइंग प्रोजेक्ट। देखें, अगर सीएम से भी इख्तियारात अगर ये इस तरह उठा लेते ना कि बगैर किसी नोटिफिकेशन के ग्रेजुअली कोई काम करते, कोई वर्बली कोई इक़दाम होते, तो हम कहते यार, हफीज़ साहब भी कहते नहीं मेरे इख्तियारात तो वही हैं। बिल्कुल। अब बाज़ाब्ता तौर पे जब एक नोटिफिकेशन हो गया तो फिर इससे सीएम की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। मगर इसमें देखिए, इसके लिए सीएम के लिए अभी एक तो मसला, कल आज हम ये इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल इन्होंने हंगामी इजलास तलब किया कैबिनेट का। मुझे लगता है कि सीएम के पास 2 रास्ते हैं। बाइज़्ज़त रास्ता ये है कि सीएम रिज़ाइन करे। अब सवाल मिनिमम कॉस्ट सवाल नदीम भाई, सबसे बड़ा ये भी है कि कल ये क्या करेंगे। ठीक है, कल ये जो इनकी मेरे पास जो इतलात है सर इसमें ना, मीटिंग है उसमें क्या करेंगे? वही इतलात होगी जो कल नहीं, मेरे पास मालूमात नहीं है, मेरे पास अपना एक तजरिया है। आप मालूमात देने में तजरिया देता हूँ। मैं मालूमात देता हूँ, आप उसको तजरिया करें। क्योंकि आप 24 घंटे शायद तब तक हमारा प्रोग्राम भी अपलोड हो जाए, तब तक उसमें हुआ ये है कि कल जो पीएमएलएन की कुछ सीनियर्स के साथ सीएम की जो मीटिंग हुई है, उसमें 2 ऑप्शंस पे गौर हुआ। सीएम खुद इस्तीफा नहीं देगा। ठीक। सीएम के पास ये इख्तियार है कि वो असेंबली डिसॉल्व करने की समरी भेजेगा गवर्नर को। ठीक है। गवर्नर अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं करता है तो फिर एक मखसूस टाइम में असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है। ठीक। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा,
سی ایم صرف اس بات پہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں بقول چیف منسٹر کے، کہ کہہ رہے کہ جی نگراں حکومت کے لیے ظاہر ہے مشاورت ہے قائد حزب اختلاف کے ساتھ، اگر میں استعفیٰ دیتا ہوں اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اختیار بھی مجھ سے اٹھ جاتا ہے کہ میں کسی بندے کو اپنے کسی ظاہر ہے ان کے کوئی چوائسز ہوں گے، یہ ایک یہاں پہ آ کے وہ اپنا استعفیٰ یا اسمبلی کو تحلیل کرنے ہو سکتا ہے کل یہ میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ یہ آپشن استعمال ہوگا کہ سی ایم اسمبلی، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے۔ میں چونکہ ظاہر ہے ہم ایز اے جرنلسٹ ہمارے رابطے تمام سیاسی پارٹیوں سے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں میری جعفر شاہ صاحب سے بھی کوئی طویل ایک ملاقات ہوئی، میرا جو اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹائم پہ یا مطلب ٹائم پہ الیکشن 2 یا 3 مہینے کے اندر الیکشن کا وہ جو ایشو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی تیاری نہیں ہے، ان کے کوئی پرائم منسٹر آئے گا، کوئی پیکیج تیار ہوگا، اعلانات ہوں گے، یہ اگر کوئی 5-6 مہینے کا ٹائم ان کو مل جاتا ہے نا، پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے، پی ایل ایل کو سوٹ کرتا ہے ٹائم پہ الیکشن۔ مگر یہاں پہ آپ کو یہ کرونا اجازت دے گی تب آپ الیکشن کروائیں گے، آپ تیاریاں بھی کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اصل میں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی شاہ صاحب یہ واضح طور پہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن ود ان ٹائم کروائیں، یہ ادھر سے باقاعدہ لکھا ہوا آیا ہے۔ سر یہ سوٹ بھی کرتا ہے پی ایم ایل این کو نا، میں اس بات پہ آ رہا تھا کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا آپشن اس لیے زیادہ مجھے چانس لگتا ہے کہ اسمبلی ابھی ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ جولائی کے اینڈ تک الیکشن پاسبل ہے، پھر یہ ہوگا کہ اگست میں محرم آئے گا، پھر 40ویں محرم تک کوئی جو ہے نا آپ کے ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر سردیوں کا بہانہ آئے گا، یہ سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل این اور پیپلز، پی ایم ایل این کو زیادہ سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ڈیولپمنٹ کروایا ہے، تو اس میں لوگ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں۔ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا تو وہ سوٹ کرتا ہے، وہ بیچارہ جو درمیان میں جو پیپل پارٹی ہے اس کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ ندیم صاحب ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں، دیکھیں میں نے کہا تھا کہ انفارمیشن ایمان صاحب انفارمیشن دیں گے، میں تجزیہ کروں گا، میرا تجزیہ کل کے حوالے سے، آج ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل ان کی میٹنگ ہے، تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ کل میٹنگ میں کافی گرما گرمی ہوگی، اور جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں بالکل وہ زیر غور ہیں، لیکن ہوگا کچھ نہیں، نہ استعفے آئیں گے، دھمکیاں آئیں گے، نہ چیف منسٹر بھی آئیں، اسی کے اوپر مزید ایک مہینے وہ چلائیں گے، اسی تنخواہ پہ ڈیوٹی۔ میرا یہ تجزیہ ندیم صاحب، میرا یہ تجزیہ اس لیے ہے، نہیں میرا یہ تجزیہ پاسٹ جو ریکارڈ ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ جس طرح میں نے کہا تھا میرے حساب سے وہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اگین سرکاری مراعات، گاڑی، سب کچھ اس نے اپنے طور پہ تو اپنا کام کر دیا، بالکل اسی طرح۔ میرے خیال میں ابھی بھی یہ ڈاکٹر اقبال کے استعفے پہ سی ایم کی اخلاقی پوزیشن خراب ہو گئی، ایک بندہ کہتا ہے میرا استعفیٰ، وہ اس کا استعفیٰ منظور۔ اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں ندیم صاحب، دیکھیں مجھے جو ایک اگر فرض کریں کسی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، سال دورانیہ پڑتا ہے، تو ایک فائدہ پی ٹی آئی کا تو یہ ہوگا، اور یہ ان کی کوشش ہوگی سردست کہ کسی طرح ان کی ٹیم آرگنائز ہو، یہ وفاق سے لوگ آ جائیں جو ان کے بڑے مین پلیئر ہیں، آ کے وہ چیزیں برابر کریں وغیرہ وغیرہ، اور تیاریاں ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لیے بڑا نقصان بھی ہوگا، یہ سال کے دورانیے میں لوگ واپس نون لیگ کو یاد کرنے میں لگ جائیں گے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اچھا ایک مزے کی بات، اور یہ پھر ان کے فائدے میں جائے گا۔ کل کا جو نوٹیفیکیشن کے بعد نا میں رات کو میں حیران ہو گیا کہ جس دن سی ایم کے اختیارات منجمد ہو گئے، 3 گھنٹے کے بعد 8 جو ہے نا ایجوکیشن کے آفیسرز گرفتار ہو گئے۔ اچھا تاثر کیا گیا؟ تاثر یہ گیا کہ سی ایم جب تک اختیار کے ساتھ تھا اس نے ان کرپٹ لوگوں کو شیلٹر دیا ہوا تھا، چھتری بنا ہوا۔ جیسے سی ایم کا ہم نے اختیارات اٹھائے، آج پھر کیا ہوا ہے؟ آج نیب نے اختر حسین رضوی کے خلاف جو نیب کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا، چیئرمین نے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں، اس میں اختر حسین رضوی کے خلاف انکوائری کی باقاعدہ منظور۔ اچھا کتنی ہائی لیول کی انکوائری ہے، صرف اس بات سے اندازہ لگا، ایک اکرم خان دورانی کے خلاف، دوسرا انہوں نے جو انکوائری کی منظوری دی وہ رخسانہ بنگش جو پولیٹیکل سیکرٹری رہی زرداری کی، اس کے بیٹے کے خلاف، تیسری انکوائری کی جو منظوری دی گئی ہے جی بی سے اختر حسین رضوی کے خلاف۔ آپ اگر اس کیٹیگری کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ظاہر کافی بڑا میگا اسکینڈل ہوگا۔ سو یہ بھی ایک ٹائمنگ جو ہے نا، اس میں ندیم صاحب ایک پوائنٹ بس میں ایڈ کر لوں، اس کے بعد آپ وائنڈ اپ کر لیں۔ مجھے دیکھیں ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو حکومت اپنا ٹائم پورا کر رہی ہے، اختیارات ان سے لیے جا رہے ہیں، اور اب یعنی ایک بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں پھر
इस पार्टी के साथ क्या होने जा रहा है। मुक़्तदर हल्के हैं, ज़ाहिर है जहाँ पे बैठ के चीज़ें देखी जाती हैं, तो बाज़ लोग उसको उस एंगल से भी देखते हैं। जी। शाह साहब, हमारे पास टाइम इंतहाई मुख्तसर है, थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में जो गुज़िश्ता रोज़ जो FI ने एक चीज़ है, अभी आपको ना हर हफ्ते 2-3 खबरें मिलेंगी। अच्छा, बड़ी बड़ी तैयार खबरें। रहें, ये तैयार थोड़ा रहें। सा बता दें इसके लिए तैयार रहें। इसका ये जो 8 ब्यूरोक्रेट्स गिरफ्तार हुए वैसे हैं, गिलगित टीवी जो है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई इंशाल्लाह इस तरह उस पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे आएगा और आप साथियों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ये सेक्शन ब्रेकिंग शुरू कर न्यूज़ इसी सकते तरह चलती रहेगी। नादरीन, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में ये हम BISP का ज़रूर जिक्र करें कि मुझे हैरत होती है कि ज़कात खैरात के पैसे ग्रेड 17 से ग्रेड 19 तक के लोग जिनकी तनख्वाहें 1 लाख से ऊपर होती हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे इस पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसे लोगों के, जो ज़रूरतमंद लोगों के, जिनको के पास सुबह चाय की पत्ती का मसला होता है, कभी दिन को रोटी का मसला, कभी रात को उनके जो है ना पत्नी के आटे का मसला होता है, बिल्कुल, उनके 2-3 हज़ार रुपये पे भी वो हाथ साफ करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल शाह साहब, आपकी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और 42 से 8 गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक सिविल जज का भी नाम आ रहा है। बहुत बड़ा अल्लाह माफ़ करे जी। बिल्कुल, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि जब एक ब्यूरोक्रेट 3,000 जो मंथली किसी गरीब का हक़ होता है, उस पे अगर वो जो है उस पर नज़रें रखा हुआ है, तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे अफसरान से अवाम क्या उम्मीद कर सकती है। नादरीन, आज के प्रोग्राम में जो करंट इशू है इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ईमान शाह साहब, शब्बीर मीर साहब मौजूद थे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान नदीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।